السلام علیکم، میں ہوں عامر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کی سماعت تھی، اور آج یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو ضمانت ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آج پھر جو نیب پروسیکیوٹر ہیں اور نیب کی جو وکیل ہیں امجد پرویز، جو ایک زمانے میں نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل ہوا کرتے تھے، آج کل وہ نیب کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ نیب کے جو تمام کیسز ہیں وہ بہت بے بنیاد ہیں اور جھوٹے مقدمات ہیں، لیکن آج کل وہ نیب کی وکالت کر رہے ہیں۔ وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے 1.5 گھنٹے تک دلائل دیے، لیکن اس ابھی کے بھی بعد انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے نا ابھی جی مطلب درمیان میں ان کے حوالے سے وہی ان کی اسٹانس ہے۔ نواز شریف صاحب کے کیسز غلط ہیں لیکن باقی کیسز آج ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، لیکن نہیں ہوئے دلائل مکمل۔ اس پر بات کرتے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے اس کیس کا وہ بھی چل رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسپیکٹس ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ ثاقب بشیر صاحب پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، جو 190 ملین کی اس پہ انہوں نے بات کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ثاقب صاحب تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ آرگومنٹس مکمل ہوں گے اور کہ شاید یہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن امجد پرویز صاحب اس کو کھینچ کے اب کل تک لے گئے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بڑی طویل جو ہے وہ آرگومنٹس امجد پرویز صاحب جو کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ٹینٹیٹیو ایک اسسمنٹ ہوتی ہے، بیل سٹیج پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ٹرائل میں ہونا ہے کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ امجد پرویز صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ عدالت کو آج جو ہے وہ اسسٹ کیا ہے۔ مختلف جو چیزیں تھیں، ایک جو چیز مجھے نیب کے اس پورے کیس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے، ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے این سی اے سے ریلیٹڈ یا این سی اے کے ساتھ جو ایک کانفیڈینشیل ایک ان کے ساتھ ڈیڈ تھی یا ایگریمنٹ تھا، وہ کیا تھا۔ اس کے بعد جو ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے، پھر ڈی فریز ہوئے، وہ کس بنیاد پر ہوئے، پھر گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے این سی اے کیوں ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ کرنا چاہ رہی تھی، اس سے متعلق کیوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، مطلب ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج جو عدالت نے پوچھا بھی ان سے، نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جو نیب کا ریکارڈ ہے وہ این سی اے کا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں جو پاکستان کی حکومت نے این سی اے کے ساتھ ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ 11 نومبر 2019 کو سائن کیے، جس میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ اس وقت ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے بطور چیئرمین اس پہ دستخط کیے، اور اس دوسری طرف جو بیرسٹر ہیں ایک جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، ایکسپرٹس تھے، تو انہوں نے ان کا بطور گواہ جو ہے وہ ان کو ڈالا گیا، اس میں اس کو کانفیڈینشیل ڈیڈ کا جو ہے وہ نام دیا گیا۔ لیکن آج عدالت نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ وہ جو ایگریمنٹ تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے، ریکوائرمنٹ کیا تھی۔ ایک امجد پرویز صاحب نے بتایا کہ این سی اے کی ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ریکوائرمنٹ کیوں تھی۔ پھر ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ آئی ہے کہ جو پیسے ہیں وہ این سی اے کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں یا ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، اس پر جو ہے وہ کل انہوں نے جواب دینا ہے۔ بظاہر مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ جو ریکارڈ کی چیز ہے وہ ساری ملک ریاض فیملی کے اکاؤنٹس سے، مختلف اکاؤنٹ سے وہ جو چیزیں یہاں پہ آئی ہیں۔ ایک جو چیز میرا یہ خیال ہے کہ قدرے عمران خان یا ان کے خلاف جو ہے وہ جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 11 نومبر 2019 کو ایک جو این سی اے کے ساتھ ایک معاہدے پر، ایگریمنٹ پر دستخط کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب، لیکن اس کے حوالے سے 2 دسمبر کو ایک جو کیبنٹ کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اس میں جو ایجنڈا تھا، اضافی ایجنڈا جو ہے وہ اس میں رکھا جاتا ہے، اور 3 دسمبر کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک معاہدہ کرنا ہے این سی اے کے ساتھ، اس کی اپروول جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے جو پرویز خٹک تھے، زبیدہ جلال اور ندیم افضل چاند، ان کے بیانات بھی پڑھے کہ ان جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے ایک پیپر لہرایا، وہ بند لفافہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ 2 ملکوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہے تو اس لیے ہم اس کو آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تو بغیر ڈسکلوز کیے ہی جو ہے وہ اس پر منظوری لے لی گئی۔ تو خلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امجد پرویز صاحب نے عدالت کو بتایا کہ 3 دسمبر کو فیڈرل کیبنٹ کے سامنے پرائم منسٹر کے نوٹ کے مطابق یہ کہا گیا کہ ابھی ہم نے اس پر معاہدہ کرنا ہے، لیکن ریکارڈ کے مطابق 11 نومبر 2019 کو وہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ پھر عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ 3 گواہ جو آپ نے فیڈرل کیبنٹ کے لیے ہیں، تو جو مصطفیٰ امپیکس کیس کے مطابق، فیصلے کے مطابق
جو فیڈرل کیبنٹ پلس پرائم منسٹر، یہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی 3 دسمبر 2019 کی اپروول تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو باقی جو فیڈرل کیبنٹ کے ممبران ہیں ان کی یہ کیا پوزیشن ہے میٹنگ منٹس. تو یہ میٹنگ منٹس کے مطابق کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کوئی آبجیکشن نہیں کیا تھا کہ ان کا جو بند لفافہ دکھایا گیا تھا حالانکہ کھلا لفافہ دکھایا جانا تھا. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ پھر تو وہ بھی مجرم ہوئے، جرم انہوں نے بھی کیا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، پوری کیبنٹ نے جرم کیا، تو یہ تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو اس کا جواب ایک تو پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی انہوں نے اوتھ لیا ہوتا ہے، کل کوئی ملکی جو ملک ہے ہمارا ریاست کے خلاف کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی اپروول لے لی جائے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا. تو اس پر امجد پرویز صاحب نے بہرحال انہوں نے اپنا ایک آرگومنٹ لیا کہ جو فیڈرل کیبنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے کوئی پرسنل گین نہیں لیا، عمران خان نے پرسنل گین لیا. تو اس لیے کوشچن اب یہ بتائیں کہ اس میں جو امجد پرویز صاحب سے جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو کیس یہ ہے کہ انہوں نے پرسنل گینز لیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے پھر وہ نیب کی شکوں کا حوالہ دیا کہ جب بھی کوئی عوامی عہدہ رکھنے والا گورنمنٹ آفیسر ہوگا، کوئی پبلک آفس ہولڈر ہوگا، تو وہ کسی بھی طریقے سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے گا، نہ ڈونیشنز لے سکتا ہے نہ کوئی اور مالی فائدہ لے سکتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی تو بہرحال ایک اہم سوال ہے؟ نہیں بالکل وہ اہم سوال ہے. مس یوز آف اتھارٹی کا کیس بھی نیب نے جو ہے وہ بنایا ہے. اور جو گین کی حوالے سے بات ہے، 2 قسم کی چیزیں ہیں اس میں. ایک تو بنی گالا میں جو فرح گوکی ہے، فرح شہزادی، اس کے نام ایک زمین جو ہے وہ 400 کنال یا سم تھنگ کوئی اتنی زمین جو ہے ٹرانسفر ہوئی تھی بیریا ٹاؤن سے اس کے نام. اور دوسری ہے القادر ٹرسٹ جو بنی ہے یہ سواوا کے قریب، وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام آئی تھی. اب جو پرسنل گین والی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو فرح گوگی ایک فرنٹ مین کے طور پر اس نے زمین لی بیریا ٹاؤن سے، دوسرا القادر ٹرسٹ کی زمین بھی اسی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں گیو اینڈ ٹیک اسی جو ہے وہ چلا ہے کہ یہ 2 فائدے دیے بحریہ ٹاؤن نے یا ملک ریاض نے عمران خان یا ان کے قریبی لوگوں کو، اور اس کے بدلے 190 ملین پاؤنڈ کو ایڈجسٹ کیا گیا. یہ سارا کیس ہے. مجھے ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ اس کیس میں ویسے پروسیڈنگز میں آج میں نے دیکھا کہ بہت اچھے پریپیئر تھے امجد پرویز صاحب، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کو بہت اچھے پریپیئر نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہے. آپ کے خیال میں کھوسہ صاحب کی جو تمام تر پروسیڈنگز میں دلچسپی ہے وہ کس حد تک، کیا وہ اتنا ہی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سلمان صفدر صاحب کیسز کو لے کر چلتے ہیں، یا کھوسہ صاحب آپ کے خیال میں پولیٹیکلی تھوڑا سا زیادہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جب کھوسہ صاحب نے انیشلی آرگومنٹ کیے تھے وہ بڑے سالڈ تھے، ویسے اس میں ان کی تیاری لگ رہی تھی. آج میں انٹرفیئرنس سے زیادہ لگ رہی تھی ان کی کہ وہ بار بار انٹرفیئر کر رہے تھے. عدالت ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے ٹائم پہ بولیے گا، آپ نوٹ کرتے جائیں. اب جو آپ نے اسیسمنٹ کیا ڈیفینیٹلی وہ چیز بھی ہے، لیکن ایک چیز جو وہ بار بار کچھ کہہ رہے تھے کہ جو امجد پرویز جو چیزیں ریکارڈ پہ رکھ رہے ہیں یا عدالت کو اسسٹ کر رہے ہیں یہ درست عدالت کو نہیں بتا رہے. تو اب عدالت نے پھر یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو درست ہوگا آپ بتا دیجئے گا. اگر سارا کچھ انہوں نے نہیں بتانا، آپ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی ٹرم سے بتا دیجئے گا. میں وہ جو بات کر رہا تھا پرسنل گین کی، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بنی گالا والی زمین ہے فرح گوگی والی، وہاں کا جو پٹواری ہے اس کو نیب بطور گواہ اپنا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش کیا ہے. وہاں پہ اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں تو نہیں کہا، لیکن اس پہ جو جرح ہوئی ہے اس جرح میں اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ فرح شہزادی نے یا گوگی نے جو زمین لی تھی اس کی پیمنٹ ہوئی تھی، وہ کروڑوں میں پیمنٹ ہوئی تھی. 19-20 کروڑ. تو اگر وہ زمین اس نے لی اور پیمنٹ ہوئی تو پھر تو میرا خیال ہے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر ان کا معاملہ ہے، وہ تو 2 پرائیویٹ پرسنز میں آ جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران صاحب کا ڈائریکٹلی نہیں ہے. تو دوسرا معاملہ ہے وہ القادر ٹرسٹ والا وہ. اور تیسری جو چیز جو امجد پرویز جو ہے عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو 11 نومبر کے ڈیڈ کے حوالے سے 2 دسمبر کو انہوں نے فیڈرل کیبنٹ کی جو میٹنگ بلائی تھی اس میں 7 دن پہلے رولز کے مطابق بتانا ہوتا ہے، تو اگر نہیں بتاتے تو ریزننگ دینی ہوتی ہے. رولز ریلیکس کیے پرائم منسٹر نے بغیر ریزننگ کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پھر جو آپ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے اس سے بھی اس کو پہلے جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے، اس کی رائے لینی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں لی گئی. ملٹیپل جو چیزیں ہیں وہ پرائم منسٹر کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. لیکن عباسی صاحب آپ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ ٹرائل کر رہے ہیں، آج بھی پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ایک جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس میں 8 ملزم ہیں
تو 8 میں سے 2 کو آپ سزا کیسے دے سکیں گے؟ مطلب آپ نے ملک ریاض بھی درمیان میں نکل گئے کہ وہ اشتہاری ہیں، شہزاد اکبر بھی نکل گئے، ARU جو ہے وہ سارا کچھ انہوں نے کیا، وہ جو بیرسٹر ہیں اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی اس میں سے نکل گئے، فرح گوگی بھی نہیں ہے، زلفی بخاری بھی نہیں ہے جن کے نام القادر ٹرسٹ ہے، القادر ٹرسٹ کی زمین انیشلی ان کے نام آئی، پھر ٹرسٹ کے نام ہو گئی۔ اچھا اب جو بنی گالا زمین فرح گوگی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اشتہاری ہیں، 6 بندے اشتہاری ہیں، 2 کے خلاف کیس چل رہا ہے، تو کیسے ایک پورا لنک آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے نا، تو 6 بندوں کا کیس ہی نہیں ہو رہا، 2 کی حد تک کیس ہو رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اسٹیبلش ہو سکے گا معاملہ کہ کسی طرح جو ہے آپ کے خیال میں پہلے جو 3 کیسز ہیں اس میں کچھ اسٹیبلش؟ بس یہ چیزیں جو ہے وہ چلیں اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب جو بتا رہے تھے کہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں لنکس کو اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہوگا نیب کے لیے، کیونکہ نیب نے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں جو عدالت کر رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اب امکان ہے کہ کل عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر فیصلہ کرے گی، کیونکہ کل اس حوالے سے اب مزید کیس کی سماعت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔